السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، رب العالمین کا دستور ہے کہ جب کسی کو انعام سے نوازنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے آزماتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو عام دستور کے مطابق دنیا کا یہ رواج ہے کہ جب کوئی مزدور کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری اور اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو رب العالمین نے بھی فرمایا کہ ابراہیم تو کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جو دعا قبول ہوئی، اور اسی دعا کے قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو عمارت بنائی گئی اس کا نام بیت اللہ، اور جس کتاب میں اس مقدس والا ذکر کیا گیا اس کتاب کا نام کتاب اللہ، اور جن کے لیے دعا مانگی گئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دنیا میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی تو آپ کے اقربا پر آزمائش آتی رہی۔ سب سے پہلے آپ کے دادا پر آزمائش آئی، کیونکہ انعام سے نوازنا تھا نا۔ ان کا نام شیبہ تھا اور والد فوت ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ والدہ کا نام سلمہ تھا، اور ان کو شیبہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پیدائش ہی سے ان کے سر کے بال سفید تھے، اس وجہ سے ان کو شیبہ کہا جاتا تھا۔ بہرکیف مکہ کا ایک آدمی مدینہ منورہ آیا تو اس نے چند لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر فرمایا اور دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جو تیر اندازی کرنے میں بہت بڑا ماہر ہے، اور وہ اپنے آپ کو فخر سے کہتا تھا کہ میں جس جگہ نشانہ لگاؤں وہ نشانہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، میرا تیر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔
تو اس سے پوچھا گیا کہ ہے کون؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اور یتیم ہونے کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہیں پرورش پاتا ہے اور یہیں پر رہتا ہے۔ تو جب یہ آدمی، یہ حضرت مطلب کا دوست تھا، تو جب یہ آدمی مکہ مکرمہ آیا تو مطلب سے کہنے لگا کہ تمہارا بھتیجا تو غربت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اور تم تو یہاں بڑی شان سے یہاں پر بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تم کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ایک یتیم بچی کی تم کفالت نہ کرو؟ یہ کیا بات ہے؟ یہاں تک کہ مطلب نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ نہ لے کر آؤں تب تک میں چین سے یہاں پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو مطلب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو شیبہ اپنے چچا کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مطلب ان کی ماں سے دریافت کیا، سوال پوچھا، کیا میں اس کو مدینہ سے مکہ مکرمہ لے جا سکتا ہوں؟ تو فرمانے لگے، کیوں نہیں، آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے، اور یہ ایک ایسا شخص تھا، اتنا ذہیندار تھا، اتنا عقل مند تھا کہ مکہ کے لوگوں نے اس کی عقل مندی کی داد دیتے ہوئے بیت اللہ کی چابی اس کے حوالے کر دی، اور اس کو ایک امانت دار کا لقب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس وقت زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، تو انہوں نے عزم اور ارادہ کر لیا کہ جب تک میں اس زمزم کے بند ہوئے کنویں کو نہ کھود دوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ ہر روز کدھالی لے کر زمزم کی تلاش میں نکل جاتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے منت مانگ لی، اے ربا، اگر تو اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھولتا ہے تو میرے جو 11 بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹی کی قربانی میں آپ کے راستے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرکیف وہ زمانہ آیا، وہ دن آیا کہ وہ زمزم کا کنواں دوبارہ کھل گیا، اور لوگ آباد ہونے لگے اور پانی کی فراوانی ہونے لگی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو منت مانگی تھی وہ منت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے لڑکے کا منتخب کیا، اور ان کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس عبداللہ کے بجائے آپ کیوں نہ اونٹوں کی قربانی کر دیں؟ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اونٹوں کی قربانی کرتا ہوں۔ تو 10 اونٹ کو ایک جگہ پر رکھے اور اپنے لڑکے عبداللہ کو ایک جگہ پر رکھے اور قرآن اندازی کیے تو عبداللہ کا نام آ گیا۔ اسی طرح کرتے گئے، جب 100 اونٹ تک پہنچے تو پھر عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ پھر 100 اونٹ کی قربانی انہوں نے جو منت مانگی تھی اللہ کے سامنے، وہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر میرے عزیزو، یہی عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی پر مکہ کی عورتیں فدا ہوتی تھی۔ ان کے والد نے ان کی شادی کے لیے مشورہ کیا، اور اسی لیے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں پر ایک عورت کا سامنا ہوا جس کا نام فاطمہ تھا۔
وہ عورت حضرت عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ عبداللہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرے والد کے حصے میں ہے، میرے والد جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اگر آپ میرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو آپ مجھ کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزو یاد رکھو، رب العالمین کا دستور ہے جن کی پشتوں سے انبیاؤں کو جنم لینا ہو ان کی تمام پشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ تو ان فاطمہ سے انکار ہو گیا۔ عبداللہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ آئے۔ وہاں پر ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام زہرا تھا، اور انہی میں سے ایک عورت تھی جس کا نام آمنہ تھا، جس کا نام آمنہ تھا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے منتخب ہو گیا اور ان کی نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کی عمر تھی تو عبداللہ کی عمر 17 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، اور حضرت آمنہ کی عمر 2 سال چھوٹی تھی۔ بہرکیف ان کا نکاح ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت آمنہ حمل سے ہو گئی۔ تو پھر ایک قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگا، تو تمام قافلہ والوں نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ نہیں چلتے؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ تو آپ ہماری تجارت کے لیے ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضرت عبداللہ ان کی باتوں میں آ کر وہ تجارت کے لیے نکل گئے۔ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ تجارت سے پہلے حضرت آمنہ کہتی تھی کہ آپ مت جائیے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میرا دل بہت غمگین ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ان کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کہنے لگے کہ جب میں واپس آنے لگوں گا تو آپ میرا استقبال کے لیے دروازے پر آ جانا اور میرا پرجوش استقبال کرنا۔ بہرکیف وہ تجارت سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ تو تمام قافلے والوں سے لوگ کہنے لگے، راستے میں مدینہ منورہ پڑتا تھا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہیں پر قیام کر لیں، جب آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی تو آپ مکہ مکرمہ واپس آ جانا۔ تو حضرت عبداللہ وہیں پر قیام کرتے رہے مدینہ منورہ میں۔ تمام قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ تمام اپنے اولاد اور ان کی بیویاں جوش و خرم سے جوش منا رہی ہے۔ حضرت آمنہ اپنی دروازے پر بھی بیٹھی ہوئی اپنے شوہر خاوند کا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھتی ہیں نہیں آ رہے ہیں، خبر ملتی ہے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بہت ناساز ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ تو یہ تمام حضرت آمنہ کے لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ وہی حضرت عبداللہ ہیں جن کے لڑکے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے عزیزو، جانتے ہو کتنا صدمہ ہوا ہوں گا حضرت آمنہ کو۔ نئی دلہن بن کر اپنے گھر آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، صبر سے کام لیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ آزمائش تھے اللہ رب العزت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے حضرت شیبہ اور حضرت عبداللہ
اور حضرت آمینہ، ان تینوں پر آزمائش تھی، یہ تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے سب سے بڑا انعام نوازا، جس کا لقب محمد الرسول اللہ، جس کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، جو سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، ایسا تحفہ اور ایسا انعام سے نوازا کہ پوری دنیا کا اس کو انعام اور پوری دنیا کا اس کو امام بنا دیا، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کے متعلق بیان کرتے رہیں گے۔